ایک فلم بنتی ہے 14 منٹس کی صرف اور صرف وہ ویڈیو تھی جس کا نام تھا انوسنس آف مسلمز. نیکولا بیسلے نیکولا نے یہ ویڈیو بنائی تھی. وہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ $500 ملین مجھے اس 14 منٹس ٹریلر کو پروڈیوس کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیے گئے. Who are paying them? Are they not doing something bad? Because they are creating some kind of hate towards Muslims. فیئر مسلمانوں اور اسلام کی طرف لوگوں کا یا ویسٹرنرز کا یا نان مسلمز کا ہے، ایون بعض مسلمز کا بھی ود ان مسلم میجورٹی کنٹریز بھی، تو وہ اسلاموفوبیا کہلاتا ہے. یعنی کہ نیو اسلاموفوبیا آنا شروع ہو گیا. یہ فینومینا پروگریس کر رہا ہے. جیسے آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ نہیں سوچ سکتی کہ پیپل ول ٹاک ان فیور آف انڈیا اور ان فیور آف اسرائیل، اسی طریقے سے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کبھی رشیا کے حوالے سے یا کبھی کمیونزم کے حوالے سے کوئی بہتر بات نہیں کہہ سکتے. You are not allowed. You have to think negative about Russia, negative about North Korea, negative about communism. آپ یو کے اندر بیٹھے ہوئے فرانس کی اچھائی نہیں کر سکتے. فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے آپ یو کی اچھائی نہیں کر سکتے. آپ اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں کہہ سکتے کہ جو لینڈ ہم پیلسٹینی کی لے رہے ہیں یہ ان کی ہے ایکچولی. For you all Palestinians are illegal occupant of that region. نہیں افورڈ کر سکتے یہ بات. پیلسٹین کے اندر بیٹھے ہوئے آپ اسرائیل کی تعریف نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے یعنی کسی بھی شخص کے لیے ان جیسی سچویشنز میں سروائیول ڈیفیکلٹ ہے. این ہی میں کہتا ہوں کہ اسی طریقے سے ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر آپ جس کے اسلاموفوبک نہ ہونا، نان اسلاموفوبک اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یو مے not hate Muslims and Islam, but the overall climate that is set over there, that will never allow you to say anything in favor of them. You cannot become a good liberal European or an American or a Western unless you hate Islam, unless you dislike Muslims. یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. تو اس لیول پہ جب بات ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو بڑے ڈفرنٹ لیول پہ ٹیکل کرنے کی، ڈفرنٹ لیول پہ سمجھنے کی اور ڈفرنٹ لیول پہ اس پہ ڈسکورس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیلنگ صرف یہاں تک محدود نہیں رکھتی بلکہ یہ آگے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی سیپ ان کرنا شروع کر دیتی ہے. اب اس کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیجسلیشن کا پروسیس جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ بڑا مسلمانوں کے اینٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ پھر مختلف طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو آپ مانیٹر کریں. تو FATF کے جو اسٹرنجنٹ قوانین ہیں وہ ان مسلم کنٹریز پہ لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جو کہ ایکچولی ایک سبسیڈری آرگنائزیشنز آف APG ہے، ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ. اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا کام بیسیکلی وہ پیسہ جو کہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے فنڈامنٹلزم کی طرف یا کسی بھی صورت میں کوئی ایک ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ اگر وہ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے تو آپ ایکچولی اس کو چیک کرتے ہیں. بٹ دس از ناٹ اونلی ان پاکستان، اونلی ان مسلم کنٹریز تو ایسا نہیں ہوتا، باقی ممالک کے اندر بھی ہوتا ہے. اسلاموفوبیا ہیز بیکم ناؤ اے ویری لوکریٹو ویری پیئنگ انڈسٹری. اب اس انڈسٹری کو کوئی تو فیڈ کر رہا ہے. اسلاموفوبیا کے جو پروڈکٹس پیدا ہو رہی ہیں، ہیٹ پروڈکٹس پیدا ہو رہی ہیں، تو کوئی انڈسٹری تو اس کو فیڈ کر رہی ہے. کہیں سے تو کوئی پیسہ آ رہا ہے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہاں پہ FATF نہیں اپلائی ہو رہی کیونکہ وہاں پہ بھی ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اس قسم کی نفرت جنریٹ کر رہے ہیں. ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں کتنی ایسی فلمز بنائی گئی ہیں، بڑا ہیوج منی اس میں پور ان کی گئی ہے، جہاں پہ مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا جا رہا ہے، جہاں پہ مسلمانوں کو پرابلمیٹک دکھایا جا رہا ہے. تو کیا پرسیپشنز یہ چیزیں پھر ڈیولپ کرتی ہیں. فلم ایک بہت پاورفل میڈیا ہے، تو اس کے تھرو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون کون لوگ ہیں جو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، تو بچوں کے ذہنوں پہ، جو کچے ذہن ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پہ وہ شکلیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا یہاں پہ فکس ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی دہشت گرد ہوگا تو کیسا ہوگا، داڑھی ہوگی اس کی اور وہ میری طرح کوئی براؤن لوکنگ پرسن ہوگا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ہوگا، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا بھی ہوگا، وہ مسجد جانے والا بھی ہوگا، وہ سر پہ کوئی چھوٹی مسجد کے ٹائم جاتے ہوئے کوئی ایسی ٹوپی رکھنے والا بھی ہوگا. یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس کو ہم سمبولک انٹریکشنزم کہتے ہیں کہ آپ سمبلز کے تھرو آپ کوئی کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں امیجز.
اور وہ سمبلز فلم کے تھرو ان چیزوں کے تھرو دکھائے جا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کو دیکھتا ہے, نوجوان جب کو دیکھتا ہے, تو بڑی لمبے عرصے تک ان کے ذہن پہ جب یہ چیزیں پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو اس کے رزلٹ یہ رہتے ہیں کہ جب بھی وہ اس قسم کے بندے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہ یہاں پہ ٹیررزم کا خطرہ ہے, آپ یہاں سے نکلو. کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ آپ حیران رہیں گے اس وقت کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ایک سال کے اندر 12-13 مساجد کو چلا دیا جاتا ہے. یہ اس کا رزلٹ ہے اس ڈسکورس کا. جب آپ میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اور جو بہت پاپولر میڈیا ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ڈیبیٹ کرنا شروع کرتے ہیں, وال اسٹریٹ جرنل جیسے نیوز پیپر بڑا انفلوئنشل اور فار ریچنگ اور بہت مشہور انٹرنیشنل لیول کا نیوز پیپر ہے, اس کے اندر ہیڈ لائن لگتی ہے اسلام از اے کینسر. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے مسائل وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مساجد آپ کی جلا دیا جاتا ہے. آرسن اٹیک ہوتے ہیں. آرسن اٹیک سے میری مراد یہ کہ باقاعدہ ان کو جلایا جاتا ہے. اور رزلٹ کیا ہوتے ہیں؟ مساجد کی کھڑکیاں توڑ کے اس کے اندر سور کے سر کاٹ کے اندر پھینک دیے جاتے ہیں. مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر سور کے سر رکھ دیے جاتے ہیں. اور پھر جمعہ نماز میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان پہ گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں. کتنی ایگزامپلز ایسے موجود ہیں جو ہمیں نظر آ سکتی ہیں. کینیڈا کے اندر اپلیٹلی کیا ہوا ہے؟ مساجد کے اندر لوگ باہر نماز پڑھ رہے تھے, اس کے اوپر گاڑی پلو کر دی گئی. ایک مسلم فیملی, یہ ابھی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, ایک مسلم فیملی میاں بیوی اور اس کے ساتھ ان کے مدر ان لا بھی تھی اور 3 بچے بھی تھے. دے آر ول کلڈ. بالکل پیس لوننگ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی, اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی تھریٹ بھی پوز نہیں کیا تھا. سوشل میڈیا ایک another very important پلیٹ فارم کے طور پر اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے جہاں پہ اسلاموفوبک فیلنگز جو ہے وہ سپل اوور ہو رہی ہیں, پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں. اچھا, ہمیں اب یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا میڈیا ہے جہاں پر کوئی رسپانس بھی بڑے آسانی سے جنریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس انڈیویجولز ہیں جو کہ رسپانس جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. یہ بات اپیرنٹلی تو بڑی ایک اپیلنگ سی لگتی ہے کہ یس دس از پاسبل اینڈ وی کین آلسو کاؤنٹر اٹ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا یہاں سے جو رسپانس جنریٹ ہوتا ہے مسلم ورلڈ کی طرف سے وہ اتنا آرگنائزڈ نہیں ہوتا, جبکہ جو ہیٹ مانگرز ہیں, میں آپ کو بہت ساری ایگزامپل اس میں دے چکا ہوں, وہ بڑے آرگنائزڈ فیشن کے اندر کام کر رہی ہیں, جبکہ اس کا رسپانس جو ہے نا وہ بڑے ٹینڈم فیشن کے اندر ہوتا ہے, بڑے ان آرگنائزڈ فیشن کے اندر ہوتا ہے اور بڑا ریئیکٹیو ہوتا ہے. ریئیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ بلیو ان لاجک, دے ڈو ناٹ ڈسکس تھنگز ریشنلی. کیونکہ جب آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط بات کی جائے گی, وہ چاہے چارلی ایبڈو کے اندر ہو یا ڈینمارک یا ڈینش کے جو نیوز پیپر اس کے اندر ہو, اور وہ اتنی ڈیمیننگ ہو اور وہ ایک خاص مقصد کے ساتھ کی جا رہی ہو, تو میرا ریئیکشن کوئی نارمل تو نہیں ہوگا. کسی بھی مسلمان کا ریئیکشن اس میں نارمل نہیں ہو سکتا. اب اس چیز کو وہ مانیٹر کرتے ہیں اینڈ دے دین ڈکلیئر اس سم ہو نارمل. کہ دیکھیں یورپ کے اندر کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب ان کو لگا کہ certain things that the social media are trying to create about them, about their society, these are hazardous for their social cohesion, social integration اور overall جو ان کا peace ہے اس کے خلاف جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, they sat together, European Union کے countries, they sat together, they discussed those things, draft کیا انہیں آؤٹ لائنس کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ acceptable نہیں ہو سکتی ہمارے لیے from any social media organization یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم, جیسے آپ کے پاس یوٹیوب ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, اسنیپ چیٹ, بلا بلا بلا. تو یہ کیا انہوں نے یہ چیزیں طے کرنے کے بعد, باقاعدہ ان کو جاٹ ڈاؤن کرنے کے بعد, دے وینٹ ٹو سلیکان ویلی, جہاں سے سارا میڈیا آپریٹ کر رہا ہے. سلیکان ویلی سے مراد کیلیفورنیا جو بے ایریا ہے جہاں پہ یہ ساری آرگنائزیشنز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, وہاں پہ گئے. دے سیٹ ود دیم, ڈسکس دیم, دے پٹ دیم اراؤنڈ دا ٹیبل. ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ یہ چیزیں اگر آپ کی طرف سے آتی ہیں تو وی ول ناٹ لیٹ یور سوشل میڈیا آپریٹ ان آور کنٹریز. نو دا انٹائر یورپ از ان فیکٹ پوزنگ دیم اے ڈینجر. اگر آپ نے یہ کام اس طرح سے کیا تو ہم یہ کسی بھی صورت میں آپ کے سوشل میڈیا کو الاؤ نہیں کریں گے اپنے سوسائٹیز میں آپریٹ کرنے کے لیے. اتنی بڑی مسلم ورلڈ ہے. وی ہیو مور دین 1.7 بلین مسلمز ان 57 کنٹریز. کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ بات ڈسکس کریں, سوچیں, چند ایک پیپر پہ اس کی آؤٹ لائن ڈرافٹ کر لیں اور پھر ان کے ساتھ جا کے بات چیت کریں ٹیبل پہ کہ اف یو ڈو ناٹ ایکویسن, ایگری کرتے ہوئے اگر آپ نہیں جاتے ہماری ان کنڈیشنز کے ساتھ, تو ہم آپ کے سوشل میڈیا کو 1.7 ملین مسلمز کے لیے بین کر دیں گے. دس وڈ بی اے بگ اکنامک تھریٹ فار دیم.
behind everything there is an economy. Or stronger the economy, stronger the say, more powerful the say you would have in international polity and international politics. लेकिन this is not the only thing that we West के अंदर बहुत सारे economically deprived countries भी हैं, but still they are enjoying very powerful position in the world. और मुसलमान दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली बहुत रिच कंट्रीज भी हैं. अरब वर्ल्ड आपकी इतनी रिच है कि आपकी पूरी डेवलप वर्ल्ड को पैसा वो उधार दिया हुआ है, उनके बैंक्स उनके थ्रू चल रहे हैं. वी आर नॉट इकोनॉमिकली पुअर पीपल, बट द क्वेश्चन इज दैट वेदर वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लॉइट यू सी दोज इकोनॉमिक काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव विद फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा. फिर जहां आपके पास बड़े स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपको टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस भी बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए. आप इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ स्वेल करके सिर्फ तेल की वजह से आपके पास पैसा ज्यादा हो जाना, या फॉर दैट मैटर कि आपको नेचुरल रिजर्वायर्स ऐसे निकल आए हैं, सोना निकल आया है, चांदी निकल आया है, प्लूटोनियम निकल आई है, इन सब चीजों का ज्यादा हो जाने से मुराद ये नहीं आप थोड़े टाइम के लिए तो इकोनॉमिकली साउंड हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस इकोनॉमिक सिस्टम के प्रोटेक्शन का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा, उस वक्त तक को आप शायद अपनी इकोनॉमी को भी ज्यादा देर तक बेहतर ना रख सकें. इसलिए अगर आप देखें कि हमारी जो मिडिल ईस्ट है उसकी इकोनॉमी का अगर आप देखें तो इन द लास्ट 60 years टाइम दैट वाज इन फैक्ट ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, लेकिन वही मिडिल ईस्ट इस वक्त क्राइसिस का शिकार है, इसलिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट इकोनॉमी दे डिड नॉट बिल्ट अप देयर अदर स्ट्रक्चर्स. एक मीडिया दुनिया का नहीं खरीदा, एक चीज दुनिया को ऐसे नहीं दी जो कि यहां से बन के जा रही हो और पूरी दुनिया के अंदर प्लेस हो रही हो. इजराइल को अगर आप देखें, छोटा सा मुल्क है, यहां से शुरू हुआ था, आपकी कराची से भी कम एरिया में शुरू हुआ था, और फिर क्या हुआ, तालीम की बुनियाद पर और अपनी इकोनॉमी को इतना बढ़ाता गया कि आज उनकी चीजें फ्रांस हमें बेच रहा है, यूके हमें बेच रहा है, उनकी बनी हुई चीजें. तो मैं समझता हूं कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप इस चीज को यूज करें कि आपकी इकोनॉमी शुड समहाउ हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग यू. आपकी इकोनॉमी उस देर तक इंपॉर्टेंट नहीं रह सकती या सब्सिस्टेंट लेवल पे नहीं रह सकती, वो कोई सस्टेनेबल लेवल पे नहीं रह सकती जब तक आपकी नॉलेज इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग ना हो. और नॉलेज इकोनॉमी का हमारा हशर ये है कि दुनिया में इस वक्त 900 से ज्यादा नोबेल प्राइज अवार्ड हुए हैं. उन 900 में से मुस्लिम वर्ल्ड, जिसकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है 25%, हमने 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ 12 नोबेल प्राइज ली हैं मुस्लिम पूरी दुनिया ने. और इसके मुकाबले में, मैं जैसे इजराइल की एग्जांपल दे रहा था, इसके मुकाबले में इसराइल है, वो 0.23% ऑफ द पॉपुलेशन है. 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं है, 1% भी नहीं है, हाफ से भी कम 0.23% है. और यू नो कितने नोबेल प्राइज उन्होंने लिए हैं? अब तक मोर देन 200 नोबेल प्राइज ज्यूज विन कर चुके हैं.